بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس آج سے 3 دن پہلے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے یہ خبر وائرل ہوئی۔ سوشل میڈیا پہ اس خبر کے حوالے سے ٹرینڈ بھی چلا کہ ایک بچی ہے لاہور سے، اس کے خلاف، اس کے گھر والوں کے خلاف، اس کے والد صاحب کے خلاف ایک آوارہ منش اور بدکماش لڑکا وہ ان کو تھریٹ کرتا ہے، ان کی جان مال اور عزت کے حوالے سے۔ پھر ساری چیزیں جناب وائرل ہوئیں، آڈیو اس کی، ویڈیوز اس کی تصاویر، اسلحہ ہاتھ میں لے کر جس انداز سے وہ اس بچی کے والد صاحب کو دھمکیاں دیتا رہا، بچی کو دھمکیاں دیتا رہا۔ وہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ فلموں کا جو ہے وہ ویلن اور ڈان کی صورت کا جو ہے نا اس کا ایک ایٹیچیوڈ تھا۔ اس کو پھر مختلف ٹی وی چینل جس میں سما کا جو ہے وہ نیا دن پروگرام میں عبداللہ جاوید ہیں، انہوں نے بھی جناب رابطہ کیا اور اس پہ پروگرام ہوئے۔ باقی ٹی وی چینلز نے بھی اس کے اوپر بڑا اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو میں نے پرسوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جب آئے ہوئے تھے، گورنر ہاؤس میں میٹنگ تھی، تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اور باقی موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے بھی، تو میں نے سی ایم صاحب کے اور پرائم منسٹر صاحب کے سامنے یہ ساری چیز رکھی، اور پرائم منسٹر صاحب نے مجھے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ سی ایم صاحب کو آن بورڈ لے کر اس ملزم اور اس مجرم اور اس درندہ صفت نوجوان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ بیٹھے ہیں شیخ عامر صاحب، یہ اس بچی کے فاطمہ کے والد ہیں، اور میں نے پھر سی ایم بزدار صاحب نے، عثمان بزدار صاحب نے اس کو نوٹس بھی لیا، اور پھر میری ڈیوٹی لگائی وہیں پہ ہی جب وزیر اعظم صاحب جا رہے تھے گورنر ہاؤس سے۔ شیخ عمر صاحب سی سی پی او ان کو بلایا سردار عثمان بزدار صاحب نے، اور ہم دونوں کو یہ کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کو کسی طریقے سے بھی لوکیٹ کریں کہ یہ بندہ کون ہے، اور جو متاثرہ خاندان ہے ان کو بھی کسی طریقے سے لوکیٹ کر کے ان سے رابطہ کریں۔ میں نے پھر نیٹ کے ذریعے سے نمبر تلاش کیا شیخ عامر صاحب کا، میری پرسوں ان سے بات ہوئی، اور یہ جس طرح ہماری سوسائٹی کا ایک صورتحال ہے، پولیس، انتظامیہ اور حکومت کے ریڈ ٹیپزم کے جو معاملات ہوتے ہیں، اپنی عزت سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے پہلے انکار کیا، اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے خود رابطہ کیا، آپ کی حکومت نے رابطہ کیا، عثمان بزدار صاحب کی تعریف کی، عمران خان صاحب کی تعریف کی، لیکن مجھے انہوں نے صاف سوری کر دیا کہ میں فرنٹ فٹ پہ نہیں آؤں گا۔ میں نے پھر ان کی ریکویسٹ کی، مسلسل ان سے 3-4 دفعہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ میں نے کہا آج آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہے، اگر اس کو ہم نے نہ نشان عبرت بنایا اس درندے کو، تو کل یہ کسی اور کی بچی کے ساتھ کرے گا، اور اسی طریقے سے اور ایسے شیطان صفت ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہلہ شیری ملے گی۔ یہ اس بات پہ پھر ایگری ہوئے۔ انہوں نے تفصیل بتائی کہ آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے کی یہ ایف آئی آر ہوئی، سائبر کرائم کے اندر ایف آئی اے میں بھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں وفاقی حکومت سے بھی کچھ مطالبات رکھوں گا، کچھ میں اپنی جوڈیشری سے بھی مطالبات رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ 1.25 سال ہو گیا ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے کک توڑ کے دو نہیں کیا۔ میں بڑا دبنگ طریقے سے، جب میرا ایک مزاج اور ایک طبیعت ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں کے اندر پولیس، انتظامیہ، ایف آئی اے، سیاستدان، حکمران، جوڈیشری، ہر ایک کے اندر جو خامیاں، غلطیاں ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے، اور پبلک کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ لوگ اپنا، سرکاری لوگ جس شعبے سے بھی ہوں، جس ادارے سے بھی ہوں، وہ اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں، وہ اپنا سٹائل آف ورکنگ ٹھیک کریں، تاکہ غریب عوام کو اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے امیج کو وہ خراب نہ کیا جا سکے۔ وہ 1.25 سال سائبر کرائم نے جناب اسی طرح جناب وہ چل چلاؤ، اور پھر اس لڑکے نے اپنی ضمانت کروائی بیل بیفور اریسٹ، اور وہ بیل بیفور اریسٹ لنگر آن ہوتی رہی، اور وہ دندناتا رہا، اور آج سے 2 دن 3 دن پہلے تک جو ہے وہ اس فیملی کو وہ دھمکیاں دینا، ڈان بن کے جناب غیر لائسنس یافتہ جناب اسلحہ رکھ کے بدماشی کرنا، اور جو سٹائل تھا اس کا وہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے۔
میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ آئیں. پہلے تو میرا تھا کہ میں ان کے گھر جاؤں. انہوں نے کہا کہ میں بہت دور رہتا ہوں مضافات میں، لاہور کی کافی دور، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. یہ آئے. میں نے اسی وقت سی سی پی او لاہور شیخ عمر صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی فوری طور پہ اتنے بجے آپ میرے دفتر ہوں گے. یہ دفتر آئے. کل شیخ عامر صاحب بھی آئے، ساری کوریج چلی ٹی وی چینلز پہ. میں نے انہیں کہا کہ سی ایم بزدار صاحب کا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی یہ انٹینشن ہے اس کیس کے حوالے سے. اور عثمان بزدار صاحب نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ لڑکا گرفتار ہونا چاہیے. میں نے شیخ عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی. یہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بھی گفتگو کریں گے شیخ عامر صاحب. میں نے کہا مجھے رزلٹ چاہیے 24 گھنٹوں کے اندر. شیخ عمر صاحب نے اور ان کے اے ایس پی رضا تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کیس کے حوالے سے بتاؤں 10 گھنٹوں کے اندر انہوں نے رزلٹ نکالا. یہ شیطان صفت لڑکا اور اس کا باپ دونوں کے خلاف ایف آئی آر تھی. بچے کو اٹھایا لڑکے کو پنڈی سے، باپ کو اٹھایا لاہور سے، اور یہ دونوں گرفتار ہو گئے ہیں. ایک تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ دونوں گرفتار ہیں. اور پھر جو انہوں نے ابھی تک اس ایف آئی آر کے بعد اپنی ضمانت کرا کے جو بھی پولیس کے سسٹم کو اور عدالتی سسٹم کو جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنے جناب کھیلتے رہے، نئی ایف آئی آر کٹی ہے جس میں یہ مسلسل بدماشی کرتے رہے جناب باپ بیٹا، اور اسپیشلی یہ جو بدماش ہے. اور اس ایف آئی آر کے اندر انشاءاللہ اے ایس پی رضا تنویر کو خراج تحسین پیش کروں گا اور شیخ عمر صاحب سی سی پی او کو. میں نے انہیں کہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پرسوں کہہ کے گئے تھے کہ پنجاب پولیس اور خصوصاً لاہور کی پولیس اگر کسی نے قبضہ گروپ کی سپورٹ کی، اگر کسی نے نااہلی کی، تو پھر کوئی ٹالرنس نہیں ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا بھی یہ ڈائریکشن تھی. میں لاہور پولیس کو خراج تحسین اس کیس کے حوالے سے پیش کروں گا، اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ رزلٹ دیں گے تو اللہ پاک کا بھی یہ اصول ہے کہ جو پرفارم کرے اس کو اپریشیٹ کرو. ریاست کا بھی، آئین کا بھی، قانون کا بھی اور دنیا کے ہر معاشرے کا بھی اصول ہے. آج یہ میرا بھائی بیٹھا ہے، آج اس کا اعتماد شیخ عامر صاحب کا جناب ریاست کے اوپر، پاکستان کے اور معاشرے کے اوپر بڑا ہے. پرفارم جو ہے وہ رضا تنویر صاحب نے، اے ایس پی نے، اور شیخ عمر صاحب نے، سی سی پی او نے کیا ہے. لیکن ان کا اعتماد پنجاب پولیس کے اوپر، پنجاب حکومت کے اوپر، پاکستان کی حکومت کے اوپر بڑا ہے. یہی اعتماد اسی انداز سے یہ پرفارم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کے اندر سوسائٹی اور معاشرے کے اندر لوگوں کا ایک اعتماد اپنے اداروں کے اوپر بڑھے گا. تو میں آج یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کی کہ لاہور پولیس نے سی سی پی او لاہور شیخ عمر صاحب کی قیادت میں اور خصوصاً رضا تنویر صاحب اے ایس پی، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. اور اب آخری بات میں آپ کے سامنے ایک رکھ دوں. لاہور پولیس اور پنجاب پولیس ہمیں پتہ ہے اور ہم نے اب اس کے اوپر بڑے آؤٹ آف دا وے کام کرنا شروع کیا ہے. جب سے آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب آئے ہیں، انہیں بھی ہدایات ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تو ذاتی طور پہ اس حوالے سے انتہائی ٹچی ہیں. اگر کوئی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کسی کے رابطے ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ لاہور پولیس کے اندر بدقسمتی سے پچھلے 40 سالوں سے جو اقتدار کے اندر نون لیگ اور آل شریف رہے ہیں، یہاں پر جتنے قبضہ گروپ اور منشیات فروش ہیں انہیں پچھلے 40 سالوں میں اسی نون لیگ کی سرپرستی میں، اسی نون لیگ کی قیادت میں اور اسی آل شریف کی قیادت میں قبضہ گروپوں کو پروموٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ لاہور پولیس کے نیچے جو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی لیول کے خصوصاً افراد ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ جاؤ انہوں نے کرپٹ کیا اور بددیانت کیا. اب میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے پنجاب حکومت کے ترجمان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے ترجمان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ترجمان کی حیثیت سے یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت
1% بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. اگر کوئی پولیس کا افسر نااہلی کرے گا، اگر کوئی پولیس کا افسر ناجائز فروشوں کے ساتھ تعلقات رکھ کے غریب عوام کو یا وہ لوگ کے جو حقدار ہیں، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ دولت مند ہے، چاہے وہ صاحب ثروت ہے، چاہے وہ غریب ہے، اگر وہ اپنا حق مانگنے کے لیے اپنی پراپرٹی کے حوالے سے، اپنی جان کے حوالے سے، اپنی مال کے حوالے سے وہ لاہور پولیس یا پنجاب پولیس سے اپنا حق مانگنے کے لیے جائے اور آگے سے اس کا رویہ یہ ہو کہ وہ مافیاز کو پروموٹ کریں اور حقدار کے ساتھ نہ چلیں، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اس کی تبدیلی آپ کو لاہور کے اندر پچھلے 3-4 دن سے جو ہے وہ سی سی پی او شیخ عمر صاحب کی قیادت میں لاہور میں نظر آنا شروع ہوئی، اور آج کے کیس میں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی، اور اگلے بھی انشاءاللہ آپ کو چند ماہ کے اندر نظر آ جائے گا کہ خصوصاً لاہور پولیس کس انداز سے منشیات فروشوں کے خلاف، قبضہ گروپوں کے خلاف اور ان مافیاز اور ان ناجائز فروشوں کے خلاف کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ حکمرانوں، سیاستدانوں اور پولیس اور انتظامیہ کو اپنا زرخرید بنا کر وہ اپنی ناجائز امپائر کو مضبوط کر لیں گے اور غریب عوام اور عام عوام اور عوام کی زندگیوں کو اجیرن کر لیں گے، وہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد شیخ عامر صاحب آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھیں گے. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ایک میسج دوں گا کہ آج کے بعد پنجاب کے اندر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت اور ان کا اعلان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر کسی پنجاب کے اندر ماں، بہن، بیٹی اور کسی خاتون اور کسی بچی اور کسی بچے کو کوئی بھی بلیک میل کرتا ہے کسی حوالے سے بھی، وہ ڈائریکٹ میرے آفس میں رابطہ کرے. یہ میرا برملا اعلان ہے. میں پہلے بھی میری ایک ریگولر پچھلے کئی سالوں سے حکومت میں آنے سے پہلے بھی میری ایک روٹین ہے کہ میں نے ایک ویسے ہی ایک اپنا اصول رکھا ہوا ہے زندگی کا. میرے پاس اور کوئی عبادتوں کا کوئی نیکیوں کے توشے نہیں ہیں. میں مہینے میں ایک کیس ایسا ڈیل کرتا ہوں پچھلے کئی سالوں سے، اور خصوصاً کوئی خاتون یا کوئی عورت ذات کا کہ جب وہ ایسے ایشو میں پھنس جائے کہ جب اس کا سگا باپ، اس کا بیٹا، اس کا خاوند بھی اس کے ساتھ چلنے کو گھبرا رہا ہو خوف کے مارے. میری ایک عادت ہے، یہ بڑا پرانا میرا مزاج ہے، اس کو میں عبادت سمجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ مہینے میں ایک لازمن میں کرتا تھا وہ کیس. لیکن آج میں ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے اوپنلی اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اوپر نیچے 5-6-7 کیسز اور موٹر وے کیس کے بعد اگر پورے پنجاب میں خصوصاً کیونکہ یہاں پہ ہمارا ایک دائرہ اختیار ہے قانونی طور پہ بھی، کسی بچے کو، بچی کو اور خاتون کو کوئی بلیک میل کرتا ہے، چاہے کوئی وڈیرا ہے، لٹیرا ہے، جاگیردار ہے، کوئی حکمران پارٹی کا عہدیدار ہے، کوئی حکمران پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی مضبوط شخص ہے، کسی ایشو پہ بھی کسی بچے، بچی کو اور خاتون کو بلیک میل کر رہا ہے، وہ ڈائریکٹ وزیر اطلاعات پنجاب کے آفس میں رابطہ کرے. انشاءاللہ سی ایم ہاؤس، سی ایم سیکریٹریٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو اعتماد میں لے کے، یہ انہی کی دی ہوئی پالیسی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پنجاب پولیس اور پنجاب کی انتظامیہ کو آن بورڈ کر کے انشاءاللہ اس کی داد رسی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری پولیس کو اسی طریقے سے پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سی سی پی او لاہور شیخ عمر نے اس کیس کے حوالے سے اور اے ایس پی رضا تنویر صاحب نے 10 گھنٹوں کے اندر جو آؤٹ پٹ دی. اللہ پاک اسی طریقے سے پنجاب پولیس کو، پاکستان کی تمام پولیس کو، پاکستان کی ایف آئی اے کو، پاکستان کی تمام سرکاری مشنری کو اسی طرح پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا ایک امیج جو ہے وہ بلند ہو. اس کے بعد فاطمہ کے والد آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے. باقی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی ساری گفتگو اور سوال و جواب اسی کیس کے حوالے سے ہے. موٹر وے کیس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو سینسٹیو ہیں، وہ چل رہی ہیں اور انشاءاللہ اس پہ رزلٹ آئے گا، وہ اس کے علیحدہ پریس کانفرنس اور سارے معاملات ہم کریں گے. جی جناب ایک منٹ یہ گفتگو کر لیں، یہ گفتگو کر لیں. جی شیخ عمر صاحب گفتگو کر لیں پھر اس کے بعد.
ایک منٹ یہ شیخ عمر صاحب کر لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن جلدی سے گروپ میں إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. سارا شکر کل حمد اس کی ہے. مائک تھوڑا سا آپ اپنے منہ کے ساتھ کر لیں. میں چوہان صاحب کا CCPO صاحب کا شکریہ ادا کروں یا ان کو مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کل دیکھا ہے، میں 15-16 مہینے سے اتنا اس ایجنسی سے چکر لگا کے جوتیاں گھسا کے مایوسی ہر دفعہ جاتا تھا، مایوسی بڑھتی تھی. ہر دفعہ جاتا تھا مایوسی بڑھتی تھی. چاہے FIA ہو، چاہے پولیس اسٹیشنز ہو، چاہے کورٹ ہو. کل مجھے 2-3 روز پہلے چوہان صاحب کا فون آیا کہ وہ میرے گھر آنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے معذرت کری. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس CCPO کے ساتھ آ رہا ہوں اور میڈیا کو ساتھ. میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ ایسا نہیں کریں. آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے انصاف دلا دیں، میرے جو مجرمان ہیں ان کو گرفتار کریں. اگر انہوں نے بھی اور بھی میرے ساتھیوں نے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، ہمت افزائی کی، انہوں نے مجھے مشورہ یہی دیا کہ اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ روزانہ صبح شام ہم جل رہے ہیں اس عذاب میں. اس کو اگر ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے. پھر میں نے ہمت باندھی اور میں آیا چوہان صاحب کے پاس. اور کل چوہان صاحب کے پاس کوئی CCPO صاحب بھی آئے. انہوں نے وعدہ کیا کہ جو ہو گیا اس کو آپ اپنے پیچھے کی طرف ڈال دیں، آج سے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. CCPO صاحب نے کل، چوہان صاحب نے بھی، CCPO صاحب نے بھی کل یہ کہا کہ 3 مہینے کا ہم نے ٹارگیٹ لیا ہے پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کا. یہ نہیں کر سکیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ناممکن ہے. جب تک CCPO صاحب کے پاس ایسے آفیسر نہیں ہوں گے ڈاکٹر رضا جیسے، یہ نہیں کر سکیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ، مجھے یقین نہیں آیا یہ بچہ میرے ساتھ میرا کیس سمجھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ کام اس کے ایسے تیزی کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. لگا ہوا ہے، موبائل پہ بھی لگا ہوا ہے، ساتھ میں انسٹرکشن بھی دے رہا ہے. یار یہ باقی لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً اور ہوں گے آفیسرس. میں نے پہلی دفعہ دیکھا، میں نے سنا بھی نہیں ایسا. اس بچے نے 2-3 دن سے یہ بھی مجھے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن میں اتنا مایوس ہو چکا ہوا تھا، میں بلکہ گھبراتا تھا. میں سیدھی بات کر رہا ہوں، میں چوہان صاحب کے پاس آتے ہوئے بھی کرواتا تھا. یہ سب ڈرامے بازی ہے جو ہم صبح شام دیکھتے ہیں، یہ ہے سارا. لیکن کل مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے. اور آج صبح CCPO صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ جب تصویریں بھیجی ہیں، اللہ ان کو اجر دے، ان کو کامیاب کرے، ان کے مشن کو، ان کا جو ان کے عزائم ہے، جو ان کا ویژن ہے، اس کو پورا کرے. اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت 3 مہینے میں سر آپ نہیں کریں گے، آپ 3 ہفتے میں کر لیں گے. وجہ صرف ایک ہی بنے گی آپ کا یہ کام کرنے کی، آپ ایسے بچوں کو اپنے پاس اپنی ٹیم میں رکھیں. یہ میں FIA میں 15 مہینے سے جاؤں، 15 مہینے سے ہر آدمی اپنا کام سیدھا کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کام نہیں کرتے ہیں. ایک ڈیسک ادھر ہے، دوسری ڈیسک ادھر ہے، اس ڈیسک سے فائل اس ڈیسک پہ نہیں جاتی ہے. اور پھر ہمارے ماشاءاللہ سے قوانین کلپریٹس کو پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے. چوہان صاحب، وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے، چوہان صاحب سے، جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں،
چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے پہلا کام یہ خدا کے لیے کرے، قوانین کو صحیح کرے۔ اگر ایک مجسٹریٹ صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے کسی فیصلے میں تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اس مجسٹریٹ کے ساتھ وہ کریں جو کل ان لوگوں نے میرے آنکھوں کے سامنے اپنے جونیئر اسٹاف کے ساتھ کیا۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہم انصاف نہیں اس ملک میں آنے والا۔ میں ایک دفعہ پھر اس بچے کی، اس نے مجھے حوصلہ دیا، میں ہر کسی سے بات کر رہا ہوں کہ اگر تو ایسے آفیسرز آ جاتے ہیں ان کی ٹیم میں سمپل ہر پاکستان میں تو ہم لوگ محفوظ ہو سکتے ہیں، ورنہ خودباری نہیں پیدا ہوگا۔ اور اس سارے کیس میں میری بیٹیوں نے جو ہمت اٹھائی، جو بہادری دکھائی، وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ ابھی بیک لیش ہو رہا ہے ان کے اوپر، کیونکہ یہ اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ میں نے ان کو بتایا، انہوں نے میری ہمت بتائی، میں ان کو بھی بتایا بیک لیشز آئیں گے، لیکن بیٹا پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اگر میں پورے قوم کے والدین کے ساتھ بھی یہ کہوں گا، پیچھے آپ لوگ آگے بڑھو۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں انفارمیشن منسٹر ہوں، مجھ سے رابطہ کرو۔ میں یہ جو کچھ میں نے کل دیکھا ہے، اور ادھر سی سی پی او صاحب نے کہا تھا ایک دن کل کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے مجرمان اندر ہوں گے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ یہ سارے واقعات کے بعد میری 15 مہینے کی جو مایوسیاں تھیں وہ ایک دن میں ختم ہو گئی ہیں۔ تو میں اس میں پیرنٹس کے ساتھ بولوں گا، اپنی بچیوں کے معاملے میں بالکل ان کے پیچھے کھڑے ہوں، اور جنہوں نے کہا تو ان سے رابطہ کریں۔ سی سی پی آئی جی پولیس نے پنجاب نے اپنے دیے ہوئے رابطے نمبر، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور ہم اگر پیچھے سے پولیس کو کوستے رہیں گے، اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی اگر یہ سسٹم چینج کر لیں، اور امید ہے کہ اب معاملات کچھ بہتر ہوں گے۔ اگر یہ ٹیم انہوں نے چینج کی، آئی اوز کو ریپلیس کریں، نئے آئی اوز لے کر آئیں، اور یہ ایسے بچوں کو لے کر آئیں۔ ایک دفعہ پھر یہ کیس تو آلریڈی آپ کے پاس مجرمان موجود تھے، یہ اسی شہر میں تھے، گرفتار ہوئے، اچھی بات ہو گئی، ان کا پولیس میں اعتماد بڑھا ہے۔ لیکن اوریجنل جو کیس جس کو آج 8واں دن گزر گیا ہے، اور ایک آدمی وہ جو لاہور کی سراؤنڈنگز میں موجود ہے، اس کی بیوی بھی کل حراست پہ لے لی گئی، شریک مجرم بھی حراست پہ لے لیا گیا۔ ابھی تک پولیس کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ جیو فینسنگ تو اور اس کا ڈی این اے وغیرہ تو تمام سائنٹیفک چیزیں تھیں، ایک آدمی جس کو کیس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو گیا ہے، ابھی تک وہ آدمی گرفتار کیوں نہیں ہوا؟ پورے صوبے کی پولیس تھی۔ اچھا، ایک تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات کلیئر رکھ لیں کہ یہ ملزم جو ہے نا، یہ لاہور میں نہیں تھا، یہ راول پنڈی میں تھا۔ راول پنڈی کے بھی انتہائی مضافات میں تھا، اور کل دوپہر کو جناب یہ چیز ان سے ڈسکس ہوئی، اور پھر شام کو کہیں جا کے 8 بجے کے قریب ساری اسٹریٹجی فائنل ہوئی جناب ڈاکٹر رضا تنویر صاحب کی، اور شیخ عمر صاحب کی، اور شیخ عامر صاحب کی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے باپ جو ہے وہ کہیں اور سے اور بیٹا کہیں اور سے وہ گرفتار تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ موٹر وے کیس کے حوالے سے تفتیش تو 100% جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور صرف آپ کی ڈی این اے ٹیسٹ یا میچنگ کی وجہ سے ہی نہیں، اس میں جیو فینسنگ بھی ہے، اس میں نادرا کی انویسٹیگیشن بھی ہے، اس میں پنجاب پولیس کی 28 ٹیموں کی روایتی، سائنسی اور جدید پیمانے کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی ہے، اور وہ جو ایک مرکزی ملزم 2 ہیں، ان میں سے جو ایک ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ اس کی دونوں بیویاں، اس کا والد، اس کا بھائی، اس کی فیملی کے باقی لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی اس موقع پہ نا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس ایشو کے اوپر ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی میں نہ ہی بیان کروں تو اچھا ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھا رزلٹ جو ہے وہ جلد ہی ملے گا۔ پہلے عمران بھٹی صاحب، پھر اس کے بعد ہاں جی، اس کے بعد عمران بھٹی صاحب، اس کے بعد ضلع قانون کے ساتھ آپ نے پریس کانفرنس کر لی، اس میں بھی آپ نے یہ بتایا کہ مجرم گرفتار نہیں کر سکے، اور ایک وکالت اس کو آپ نے مرکزی ملزم ٹھہرا دیا پنجاب پولیس نے، جو بعد میں خود ہی
पता नहीं कहाँ से चलता है, कुछ पेश हो जाता है, पंजाब पुलिस की 28 टीमें लगी हुई है उसको पकड़ने के लिए, वो खुद आता है, वो बताता है जनाब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, शफकत नामी भी बंदा है, वो उसे पंजाब पुलिस पे कार्रवाई करती है। इसके बावजूद ऐसे हम लोग ये उम्मीद लगा ले पुलिस से, पंजाब हुकूमत से कि आप भी कहीं से खुद आ जाएगा, आके पुलिस को कहेगा जी मुझे गिरफ्तार कर ले। अच्छा, मैं ना आपके एक मिनट आपके क्वेश्चंस का डेकोरम मैं खुद ही तय कर देता हूं ताकि लड़ाई ना हो। आपके एक मिनट सुनो, ये सवाल हो गया, इसके बाद राणा साहब आपका सवाल है, इसके बाद शाहिद साहब आपका सवाल है, इसके बाद आपका सवाल है, इसके बाद आपका और आखिरी आरिफ साहब का सवाल है। ठीक है जी, अब इस पर सारे आपस में बोलेंगे नहीं, एक एक करके अपना सवाल पूछ लेंगे। हाँ जी, आपने पूछा, एक सारों की नुमाइंदगी हो जाएगी ना अभी टाइम। अच्छा, जो मैं बता दूं, पहली चीज तो ये है, मैं पिछले 3 दिन से टॉक शोज के अंदर और ऑडियो और वीडियो बीपर्स के अंदर ये बता रहा हूं, वकारुल हसन ने हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो गिरफ्तारी नहीं दी। एक तो हमने जो एक टेक्टफुली एक पॉलिसी दी थी, जो सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, एतराज करने वालों ने एतराज किया, उसकी जरूरत क्या थी, जिन्होंने की है उनको पता है क्या जरूरत थी, और जिन्होंने की है उन्हें पता है उसका रिजल्ट क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हमने वकारुल हसन को ट्रेस कर लिया था जियो फेंसिंग के जरिए से कि उस मौके के ऊपर उसके इंटरेक्शन 3 घंटों के अंदर जो है वो होती रही थी आबद मल्ली के साथ। ठीक है, उसको हमने जब अनाउंस किया और उसके ऊपर 25 लाख रुपए लगाया, तो पूरी पाकिस्तानी कौम की इतला के लिए अर्ज है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे, मल्लेदार, कराबतदार, उन्होंने या उसको लालच क्या है 25 लाख का, या उन्होंने कहा यार ये हमारे मत्थे भी लगेगा और हमें भी मरवाएगा, उन्होंने उसको घेर घार के जनाब मजबूर करके पुलिस के हवाले करवाया। ठीक है जी। अच्छा, जब वो हुआ, सारी इन्वेस्टिगेशन वहां से फिर आगे चली, ना वकारुल हसन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता, ना वकारुल हसन को मुलजिम के तौर पे लाया जाता, ना उसके ऊपर 25 लाख लगाया जाता, ना वो गिरफ्तार होता। उसने फिर आगे बताया कि शफकत कौन है, उसने बताया कि मिस्त्री बाला कौन है, उसने बताया कि अब्बास कौन है, उसने फिर बहुत से अते पते और फिर दाएं बाएं बहुत सी चीजें जो मैं खुल के नहीं बयान कर सकता, मैं जानता हूं बहुत सी चीजें, लेकिन यहां पे नहीं कर सकता। एक मिनट, वहां से फिर जनाब शफकत गिरफ्तार हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की और हमारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जो बुनियाद बनी जो है ना दूसरे मरकजी मुस्लिम शफकत की गिरफ्तारी की, तो इस वजह से उसको आप बेसलेस ना कहें। अब राणा साहब ये फरमाए कि ये तो बहुत अच्छा केस था कि उसको उनके वालिद भी बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि उनका इस्तेमाल बढ़ा है, अच्छी बात है, 10 घंटे में ट्रेन आउट कर लिए जो लोग थे इससे। और दूसरा ये बताएगा कि सीसीपीओ साहब बैठे हैं, आम तौर पे जो क्रिटिकल इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, सेनेट देख लें, कौमी असम्बली देख लें और पंजाब में देख लें, तमाम तर बयान जो हैं वो शेख उमर साहब को हटाने के हवाले से कुछ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, इनके ऊपर जो है उंगलियां उठाई जा रही है, अपोजिशन उठा रही है। क्या आप समझते हैं कि उन्होंने जिस तरह दावा किया पुलिस के जो लोग मुलव्वस थे जराइम में उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मुसलमान को पकड़ रहे हैं, क्या वजह है कि इनको उठाने का मुतालबा हो सकता है? आपने सवाल पूछा, शेख उमर साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उसका फायदा उठाते हुए मैं बड़ा ओपनली और ब्लंटली अपनी आदत से और अपने स्टाइल से मजबूर हो गए। शेख उमर साहब ने जो भी गुफ्तगू की थी गलत की थी, उसके ऊपर माफी मांग ली, उसके ऊपर एक्सक्यूज कर लिया। इससे ज्यादा मैं ये समझता हूं कि कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने आज से 2 दिन 3 दिन पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लिमानी, एक थोड़ी बात सुन लें, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो ब्लंडर किया, कायदे हस्ब इख्तिलाफ दूसरे नंबर का वजीर आजम के बाद सरकारी ओहदा होता है पार्लिमानी जमहूरियतों में, लेकिन जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस नॉनसेंस किस्म का उन्होंने बयान दिया, फख्र से बता रहे हैं कि ये वकूआ जिस मोटरवे पे हुआ है वो हमने बनाई थी। शर्मिंदगी से 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सर झुक गया कि जो खानदान और जो फर्द 40 साल से सियासत पे है, खरबों डॉलर जो है वो नाजायज तरीके से लूट के चला गया और इस पाकिस्तान की आवाम ने उसे अपने सरों पे बिठाया। उसको इस बात की तमीज और तरीका नहीं है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसे इशू के ऊपर क्या गुफ्तगू करनी है। उन्होंने उसके बाद माफी मांग ली।
माफी मांगी, हालांकि माफी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने माफी मांगी। अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने भी जो गलत बयान दिया था तो इन्होंने माफी मांग ली। दूसरी चीज इस सवाल का जवाब, इसके बाद अगला सवाल है। एक मिनट रुकिए, मैंने कल यहां पर बुलाया, ये शेख आमिर साहब गवाह हैं, मैंने शेख उमर साहब को कहा, शेख उमर साहब अल्लाह पाक ने, हम सब मुसलमान हैं और इंसान हैं, एक इंसान की हैसियत से भी सारों का अल्लाह पाक के ऊपर एतमाद है और मुसलमान की हैसियत से भी है। अल्लाह पाक का कानून है कि आप अगर माफी मांगते हैं, तौबा ताइब करते हैं और फिर उसकी आप जनाब जिसे कहते हैं ना कि उसके बाद आप उसका जनाब पॉजिटिव रिजल्ट जनाब देते हैं अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर से, तो अल्लाह पाक की ज़ात माफ करने वाली है। मैंने इनको कहा था ये आपके लिए शेख उमर साहब मैं एक टास्क दे रहा हूं और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब आपको टास्क दे रहे हैं। आपका वो बयान और आपका ये अमल आप अच्छा कर जाएंगे, लोग आपका वो बयान जो है ना वो शायद आपको जो दिल से माफ कर दें। यकीन जाने 10 घंटों के अंदर डॉक्टर रजा तनवीर साहब ने और शेख उमर साहब ने इस पर रिजल्ट दिया, तो आप बेगम रहे इंशाल्लाह। यही शेख उमर साहब इस लाहौर पुलिस के हवाले से आपको अच्छा रिजल्ट दें। आपने सवाल पूछ लिया ना, आपने पूछ लिया। हाँ, आपका सवाल, आपका सवाल। अच्छा चौहान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से आप तर्जुमान हैं और बड़े जबरदस्त तर्जुमान है, ऑपोजिशन भी आपको तस्लीम करती है। आपने कोई 55 के करीब मोट तर्जुमानों की फौज भर्ती की हुई थी, ये बताइएगा कुछ सियासी प्रेशर था, क्यों की थी? फयाज चौहान की कारकर्दगी अगर बेहतरीन है तो बाकी 55 की कारकर्दगी 0/0 क्यों रही? कोई गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कुछ कह रहा था, ऐसा क्यों हुआ? फयाजुल हसन चौहान के अंदर अगर ये लोग थे तो इनकी क्यों तरबियत बेहतर नहीं हो सकी? नंबर 2, किसी भी लाहौर साहब से मेरा सवाल है, सर आप जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि पहले की ज्यादती केस के अंदर वो मुलविस रहा, सर क्या पुलिस की तफ्तीश सही नहीं हुई थी? वो बचकर कैसे निकल गया? कसूर किसका है? पुलिस की तफ्तीश का, अदलिया का, जुडिशरी का? सर इस हवाले से आप ही फरमाए और चौहान साहब। नहीं, मैं फरमाऊंगा, मैं ही शेखोवर साहब नहीं फरमाएंगे, फिक्र वो आज अपने उस एजेंडे के ऊपर कायम है जो आपको उन्होंने दिया था। अच्छा, आपने जो बात कही उसका जवाब आपके सवाल के अंदर है। शायद साहब माशाल्लाह आप जना बहुत ही विजिलेंट और बड़े एक्टिव और इफेक्टिव जो है ना जर्नलिस्ट हैं। मैंने ही बनाई थी बींगा वज़ीर इत्तलात, मेरा प्रोगेटिव था और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो है ना वो कंसल्टेशन थी वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की, उनकी जनाब अप्रूवल के बगैर और उनकी कंसल्टेशन के बगैर ये चीज़ नहीं होनी थी। तो हमने महसूस किया कि अब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो उसको ख़त्म कर दिया। तो हाँ जी, ये बताइएगा कि देखिए कब तक ऐसा होता रहेगा कि वालिद साहब ये गए हैं खाने तो बता रहे हैं कि मैं मायूस हो गया, तो ये कब तक कल्चर रहेगा? आपको बीच में आना पड़ा, फिर जाके उनको इंसाफ मिला, पुलिस खुद क्यों नहीं इंसाफ दे सकी? बिल्कुल। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आरिफ मलिक साहब, फिर आप किट्ठे कर लें, आप कर लें। इसके बाद आपने आज जो माला था वो कह रहे हैं क्या साइबर में जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं उसको हमें बंद नहीं कर देना चाहिए? उसके बावजूद भी आपसे जो रास्ता FIA वाला जो आपने बात की है, 15 महीने वो FIA में जाते रहे हैं, 15 महीने वो उनकी वो कहते हैं ड्यूटी रिस्क गई है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। हर बंदा एक इतना 12 करोड़ का ये सुनवाई है, हर बंदा जरी बात है, हर घर में या हर शहर में ऐसे मसले मसाइल हजारों केसेज हैं, हर शख्स आपके पास आएगा। ये इज इट पॉसिबल कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए? ये वफाक भी आपके अंडर है, FIA भी आपके अंडर है, जो लोग वहां जाते हैं उनकी दादरसी FIA में होनी चाहिए। आप ही पूछ रहे हैं। उसको भागने में मदद मिली मीडिया में खबर चलने की वजह से। सिर्फ इतना बता दीजिएगा आपने इन्वेस्टिगेशन की होगी कि वो तस्वीर लीक कैसे हुई? इतना सेंसिटिव केस था, आप ही पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि तब्दीली सरकार में 5 IG बदले, 2 CCPO बदले, आप क्या समझते हैं कि उमर शेख साहब को लगाया गया है? थानों में आने वाले जो साइदीन हैं, साइदीन की जो दरखास्तें पेंडिंग के लिए पड़ी होती हैं, SHO साहिबान कार्य खास के थ्रू जो है वो कार्रवाई करते हैं और कार्य खास के थ्रू ही इलाके से मंशियात सोशों से
दीगर जो जॉइंट पेश अफराद है उनसे पैसे लेते हैं, क्या उस कारे खास जो रखे हुए हैं SHO साहिबान ने उन्हें हटाया जाएगा और जो शहरियों की दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनका डाटा उमर शेख साहब के पास कैसे पहुंचेगा कि उनको इंसाफ मिले? अब मैं जवाब दे के ना उसके बाद आखिरी सवाल जो है ना आरिफ मलिक साहब बाद में करेंगे। अच्छा, जो चीज़ पूछी ना आपने FIA के हवाले से, वो मैं भूल गया था। मैंने शुरू में आपको कहा था कि एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, वो अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से गुजारिश है, मैं खुद इस केस से गुजरा हूँ। आपको याद है आज से 7-8 महीने पहले जो है ना वो एक सहाफ़ी ने जनाब वीडियो बनाई और जो उल्टे सीधे इल्ज़ाम, और फिर 10 दिन बाद अपनी वीडियो खुद ही बना के माफ़ी मांग ली कि यार मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है, और जनाब लेकिन मेरी इज्जत का जनाब वो जनाजा निकाल दिया। ठीक है जी, मेरा केस का अभी तक सिचुएशन ये है, मैं समझता हूं कि FIA के साइबर क्राइम विंग को इफेक्टिव, एक्टिव और विजिलेंट बनाने की जरूरत है, उसको बाइख्तियार बनाने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी, मैंने राय रखी थी, आज से मुहर्रम के हवाले से मीटिंग थी, मैंने CM साहब के सामने भी, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के सामने भी मैंने रखी थी, और उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि हमारे सूबे के अंदर कोई किसी किस्म की साइबर क्राइम की शैतानी अगर हो, चाहे वो फिरकावारियत की आड़ में हो, चाहे वो इस किस्म की हो जिस किस्म की आज हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी हो, साइबर क्राइम का कोई भी जुर्म हो, हम कुछ अपना कानून ऐसा बनाएं कि हमें FIA के साइबर क्राइम विंग का जो है ना वो मरहून मिन्नत ना होना पड़े। हमारी पंजाब पुलिस और उसके मुख्तलिफ विंग्स वो डायरेक्ट इसको डील करें, इसके ऊपर काम हो रहा है। और मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से गुजारिश है कि साइबर क्राइम के हवाले से, और वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब से भी, कि वो इसके मुतालिक सोचें, जैसे आपके सामने सारी चीज़ रखी। और फिर उसके अलावा आपने जो क्वेश्चन पूछा जो ना, आपने क्या पूछा था जी आखिरी? 5 IG। हाँ, अच्छा, वो उस पे 10 सालों में शहबाज शरीफ साहब ने 9 IG, ठीक है जी, BCO जनाब सेक्रेटरी और IG बैठे होते थे कदमों पे, ऐसे वीडियो क्लिप्स और ऐसे आपकी फोटो फुटेज BCO मौजूद है सोशल मीडिया पे कि DIG, SCPO, CCPO और IG कदमों पे बैठा हुआ है जनाब नाम नेहाद खादिम आला के। हमने ये नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मोटरवे ज्यादती केस में भी अभी तक किसी ने मुतासरा खातून का ना चेहरा देखा है ना इंशाल्लाह वो देखेंगे। अभी ये केस आपके सामने है, किसी ने अभी तक बच्ची का ना चेहरा देखा है ना दिखाएंगे। हमारा स्टाइल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत का विजन ये है कि ड्रामेबाजी नहीं करनी। जो पिछले 10 सालों में आप देखते रहे कि किसी की इज्जत लुटती थी, एक वो जुल्म और क़यामत, उसके ऊपर नाम नेहाद खादिम आला कैमरे लेके पहुंच जाता था और जनाब उसके खानदान को, उसकी मां को, उसके बाप को, उसको, मुतासरा खातून को सारों के सामने एक्सपोज करके, कैमरों के सामने ड्रामेबाजी करके, कैमरे बंद, सारा कुछ बंद। ये चीज नहीं, ये इमरान खान साहब का विजन नहीं है, ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब का विजन नहीं है। तो इंशाअल्लाह जो भी तब्दीलियां की गई हैं या आइंदा भी तब्दीलियां होंगी, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मामलात को बेहतर करना है। आरिफ साहब आखिरी सवाल, एक मिनट, आरिफ साहब आखिरी सवाल। जो खातून है उसने तस्वीरें देखने से भी इनकार कर दी है मुल्ज़मान की, और शनाख्त भी नहीं आ रही, तो तफ्तीश का दायरा कार किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं? और दूसरा शेख उमर साहब से ये सवाल है, मेरे से सवाल है, नहीं वो मेरे से सवाल है। इन्होंने ऐलान किया है 15 दिसंबर तक पुलिस का सिस्टम बेहतर करने के लिए। तो अगर वो सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो फिर क्या आवाम और अपोजिशन के लोग मुतालबा कर सकते हैं आपसे इस्तीफे का? इसमें एक चीज तो आप क्लियर में रखें, जो आपने कहा ना शनाख्त की, मैं बहुत सी चीजें हैं जो इस केस के हवाले से डिटेल है, मैं खुद इंटेंशनली नहीं बयान कर रहा, लेकिन जो आपने अब सवाल पूछा है तो ऐसी बात नहीं है। खातून ने, ये दोनों खातून ने वक़ारुल हसन को नहीं पहचाना, बिल्कुल ठीक नहीं पहचाना, वो उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं था, वो उनके गैंग का हिस्सा था लेकिन वो मौके पे मौजूद नहीं था। लेकिन मुतासरा खातून मोहतरमा ने इन दोनों को, शफकत को और आबद मल्ली को, दोनों को पहचान लिया। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।